يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آپ سے درخواست کروں گا مولانا ڈاکٹر سید قلب صادق ابن عمدۃ العلماء سید قلب حسین علی اللہ مقامہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد پر. میں اللہم صلی علی محمد. دیکھیں اگر یہ بات درست ہے کہ وہ میرے ماموں ہیں, ہمارے خاندان کی طرف سے مجلس کا انعقاد کیا جا رہا ہے, سب مجھے تعزیت بھی پیش کرنے آ رہے ہیں, لیکن حقیقت اور انصاف کی بات یہ ہے کہ پوری ملت صاحب عزا ہے. پوری ملت. یہ نقصان کسی ایک گھر کا, یہ ایک خاندان کا, یہ ایک فرد کا نہیں ہوا ہے. یہ سب جانتے ہیں, آپ بھی مجھ سے بہتر انداز میں سارے جانتے ہیں کہ یہ نقصان جو ہے وہ پوری ملت کا, پوری قوم کا ہوا ہے. ہم سب صاحب عزا ہیں, ہم سب ایک دوسرے کو تعزیت دے رہے ہیں. دیکھیے میرا ذاتی غم اس غم کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا کہ جو نقصان ہوا ہے یہ پوری قوم کا ہوا ہے, ساری ملت کا ہوا ہے. بس ایک گزارش آپ سے ضرور کروں گا کہ اپنی دعاؤں میں میری والدہ کی صحت کے لیے ضرور دعا کیا کریں, کیونکہ وہ صابرہ خاتون ہے, اتنے امتحانات دے چکی. اس کے سامنے اس کے سارے بہن بھائی, 8 بہن بھائی چلے گئے, اس کے بیٹے چلے گئے 2, ایک بڑا بیٹا ایک چھوٹا بیٹا. اور میں سمجھ رہا تھا کہ نامعلوم اس خبر کو سننے کے بعد اس کا کیا حال ہوگا. لیکن بہرحال آپ ماں سے محبت کہیے, جو بھی کہیے, میرا ایک یقین ہو گیا کہ یقیناً اس کے اتنے امتحانات ہیں تو یقیناً اس کا اللہ کی بارگاہ میں درجہ بھی بہت بڑا ہوگا. یہ آپ محبت کہیے, جو کہیے. بہرحال میرا ایک جو میں نے پڑھا ہے 2-4 جملے, بعد یہ دعا آپ سے ضرور کروں, آپ سے گزارش کروں گا کہ میری ممانی کے لیے اور میری والدہ کے لیے دعا کریں کہ پروردگار عالم ان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ نقصان تو یہ پوری قوم کا ہوا ہے, پوری ملت کا. اور یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ جب میں ملت کہہ رہا ہوں تو ملت جعفریہ نہیں. سمجھے یا نہ سمجھے لوگ, یقین جانیے کہ یہ پورا ملت اسلامیہ کا نقصان ہوا. اور اگر میں آگے بڑھ کر ابھی جو باتیں کروں گا, کچھ چند باتیں پیش کروں گا آپ کی خدمت میں, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نہیں, اگر میں یہ کہوں کہ انسانیت کا نقصان ہوا ہے تو اس میں بھی, کیونکہ کچھ شخصیتیں ایسی آفاقی شخصیتیں ہو جاتی ہیں کہ وہ سرحدوں سے باہر نکل جاتی ہیں, وہ ملتوں سے, قوموں سے, لسانیات سے, فرقوں سے, مذاہب سے, ان سے سب ماورا ہو جاتی ہیں. وہ اتنی ماورا اور اتنی آفاقی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں کہ ان کا نام ہر جگہ ضرب المثل بن جاتا ہے, ضرب المثل بن جاتا ہے. ایسے کچھ شخصیات غیر مسلم بھی گزری ہیں کہ نہیں گزری, غیر مسلم بھی ایسی بہت سی شخصیات گزری ہیں جن کو ضرب المثل, یعنی ان کو مذہب کے دائرے میں ہم نہیں دیکھتے, اس پیرائے میں نہیں دیکھتے, اس آئینے میں نہیں دیکھتے, بلکہ ان کو انسانیت کے دائرے میں دیکھتے ہیں. تو اب میں نے کوئی القابات کا استعمال نہیں کیا قلب صادق صاحب کے ساتھ, نہ میں نے حکیم الامت کہا, نہ میں نے اور ان کے ساتھ خطیب خوشنوا, بہت سارے القابات جو ہیں جس کے وہ لائق بھی ہیں, جس کے مستحق بھی ہیں. کیونکہ میں یہ جانتا ہوں, میرا یقین ہے جتنا میرا تھوڑا بہت تاریخ کا مطالعہ ہے, کہ آئندہ چل کے یہ شخصیت, ویسے تو آدمی محتاج نہیں, کسی لقب کی محتاج نہیں ہے, لقب اس کے محتاج ضرور ہو جائیں گے. یعنی آئندہ یہ اتنا بڑا نام ہو جائے گا کہ بس قلب صادق کہہ دینا کافی ہوگا. اور اگر کوئی اس پائے کا آدمی گزرا تو شاید لوگ اس کو تشبیہ دیں کہ یہ قلب صادق کی طرح ہے.
تو خود قلب صادق ایک ایسا نام ہوتے ہیں نا تاریخ میں، جیسے حاتم طائی، نہ نبی ہے، نہ پیغمبر ہے، نہ امام ہے، لیکن ضرب المثل بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ تو یہ میں جانتا ہوں کہ یہ کیسی شخصیت ہے قلب صادق کی کہ خونی رشتوں سے والا تر ہو کے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس لیے میرا غم بھی کم ہو چکا جب جتنا میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں جس طرح سے دن گزر رہے ہیں، جس طرح سے ان کا ذکر پھیل رہا ہے، ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ ہر کمیونٹی یا ہر قوم، ہر ملت اپنے حساب سے ان کا ذکر کر رہی ہے۔ تو وہ آگے چل کے بس اتنا کافی ہوگا کہ قلب صادق، یہ قلب صادق خود ایک ایسا معزز اور محترم لقب بن جائے گا کہ انشاءاللہ یہ میرا یقین ہے کہ یہ آباء و اجداد کی ارواح تو خوش ہیں ہی وہ اپنی جگہ، لیکن ایک میرا اور یقین ہے کہ معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں جس انداز میں یہ پہنچا ہوگا تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ان کے گھر والوں کے لیے، ان کے خاندان والوں کے، ہمارے پوری ملت کے لیے یہ باعث تقویت ہے کہ کچھ چیزیں پہلے ہی بتا دیتی ہیں کہ انجام کیا ہے۔ اچھا آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مجمع اتنا بڑا تھا، مجمع تو کوئی بھی اکٹھا کر لیتا ہے، سمجھ رہے میری بات کو؟ مجمع اکٹھا ہو جانا دلیل نہیں ہوتی، بھائی برا نہ مانے۔ ہندوستان میں بھی جو میرے بھائی بہن، میرے خاندان کے افراد سن رہے ہیں، میری ملت کے لوگ سن رہے ہیں، اور مسلمان بھائی سن رہے ہیں، مومن بھائی سن رہے ہیں، وہ میری بات کو سمجھیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ مجمع اکٹھا ہو جانا معیار نہیں ہوتا۔ مجمع کتنا اکٹھا، نہ معلوم کتنے جنازے میں نے تاریخ میں دیکھے، 40 لاکھ کے بھی نکلے، 50 لاکھ کے بھی نکلے، بڑے بڑے لوگوں کے، اور مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، اور نہ معلوم کیا کیا تھے۔ بھئی جو مرتا ہے اس کے فالوورز نکل آتے ہیں کہ نہیں نکل آتے؟ جو مرا اس کے فالوورز نکل آئے، جتنی بڑی اس کے فالوورز کی تعداد اتنا بڑا مجمع ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھئی آپ چلیے، میں ہندوستان کی مثال نہیں دیتا، پاکستان کی مثالیں تو آپ کے سامنے نا، کتنی بڑی بڑی شخصیتیں گئیں ان کے مجمع میں، لاکھوں مجمع، لیکن ایک فرق کیا ہے جو میں بات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ فرق کیا ہے؟ مجمع تو ہر جگہ اکٹھا ہو جاتا ہے، فرق یہ ہے کہ کسی جنازے میں صرف اس کے فالوورز ہوتے ہیں، بس 1 کروڑ فالوورز ہیں تو 1 کروڑ ہوں گے، 2 کروڑ فالوورز ہوں گے تو بھائی 2 کروڑ ہوں گے، 10 لاکھ فالوورز ہوں گے 10 لاکھ ہوں گے۔ ابھی اٹھے نا کچھ جنازے، فالوورز ہوں گے، دوسرا نظر نہیں آئے گا، ہے نا ایسا؟ فالوورز ہوں گے، ان کے فالوورز ہوں گے، دوسرا نظر نہیں آئے گا۔ مگر کچھ جنازے ایسے ہو کہ مجمع تو ہے، مجمع معیار نہیں، یہ دیکھو کہ مجمع کس کا ہے۔ اگر ایک فرقے کے بجائے پوری انسانیت رو رہی ہے تو سمجھ لو کہ اس کا مقام کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بات جو میرے بچوں نے بہت سارے سوال مجھ سے کیا تھا کہ وہ فلاں کا مجمع اتنا، فلاں کا مجمع اتنا، پاکستان میں بھی بڑے جنازے اٹھے، اتنا ہوگا، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ مجمع کب معیار ہے بھائی؟ پتہ نہیں کتنے دنیا میں لیڈر اور رہبر گئے جن کے مجمع 70 لاکھ 80 لاکھ اور ایسے تھے، چیئرمین ماؤ ہو یا جو بھی ہو، اتنے بڑے بڑے لوگ، اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں، ایمان سے تو کوئی تعلق نہیں، اور فرقوں کے لوگ گئے کہ نہیں گئے، لاکھوں لوگوں کا مجمع، لیکن ان کے فالوورز۔ یہ اعزاز میں اس منبر پہ بیٹھ کے اس فخر کا بھی اعلان کر رہا ہوں کہ میں تو گناہگار ہوں، میں ناچیز ہوں، طالب علم ہوں، لیکن ایک اعزاز آپ کو بتا رہا ہوں، میرے محترم بزرگوار ہمارے خاندان کے، آپ جانتے ہیں کہ علامہ رضی جعفر صاحب سے ہم لوگ کا ایک روحانی رشتہ بھی ہے اور ایک خاندانی، انہوں نے خود بھی بیان کر دیا کہ اب تو 1 صدی سے زیادہ عرصے پر محیط ہے ہمارا ان کا تعلق۔ انہوں نے اشارہ کہ ایک بیان کیا، میں اس کو ذرا تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کرنے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ کسی ایک شخصیت کا ایسا جنازہ اٹھنا ہو گیا بھائی، کسی خاندان میں، کسی قوم میں ایک شخصیت ایسی تھی کہ جس کے جنازے میں سب آ گئے، نہیں۔ اللہ جب عزت دیتا ہے نا، اسے کہتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یہ تیسرا جنازہ پچھلی صدی اور اس صدی نے دیکھا کہ جب میرے نانا عمدۃ العلماء قلب حسین صاحب قبلہ ذاکر شام غریبہ کا جنازہ، جن کے بارے میں آپ نے سن لیا، ابھی قبلہ سے سنا اور لکھا ہوا بھی، میرے پاس ساری کتابیں موجود ہیں تاریخ کی، میں ابھی دیکھ کے بھی آ رہا ہوں آج۔ جب ان کا جنازہ اٹھا تو بالکل اسی شان سے اٹھا، کیا شیعہ، کیا سنی، کیا ہندو، کیا مسلمان، سب گریہ کناں تھے، سب اشک بار آنکھوں کے ساتھ اس جنازے کو لے کر گئے۔ ایک نہیں، پھر دوسرا صفت العلماء قلب عابد صاحب قبلہ اللہ مقاموں کا جنازہ، وہ بھی آج میں سووینئر دیکھ کے جو چھپا تھا۔ 6 لاکھ کا جنازہ بتایا گیا کبن صاحب قبلہ کا 63 میں، 1963 میں۔ 1963 کے 6 لاکھ آج کے کتنے بنیں گے، حساب لگاتے رہیے گا۔ 1986 قلب عابد صاحب اللہ مقاموں کا جنازہ اٹھا، کہا 9 لاکھ۔
اب اس زمانے میں 9 لاکھ کتنے ہوئے؟ تو ایک تسلسل تو دیکھیے نا آپ، یہ پہلا جنازہ نہیں، یہ اللہ نے عزت دی اس خاندان کو اس کی خدمات کی بنا پر کہ کلب صادق کا جنازہ بھی اسی شان سے اٹھا اور پوری انسانیت گریہ کنا تھی، پوری انسانیت۔ میں اللہ اکبر بلند آواز یا رسول اللہ یا دیکھیں اللہم صلی اللہ، میں اللہ میرا جانتا ہے، اب پروردگار جانتا ہے کہ کوئی، میں اس وقت پروردگار مجھے معاف رکھے، دور رکھے، میں ہمیشہ اس کا دعا توبہ بھی کرتا رہتا ہوں، کوئی بڑا بول میرے منہ سے نہ نکل جائے۔ میں نے عرض کر دیا میں گناہ گار ہوں، میں طالب علم ہوں، لیکن یہ جو قابل فخر ہستیاں ہیں ان پر تو فخر کیا جا سکتا ہے نا، ہم کچھ نہیں ہیں، یہ تو قابل فخر ہیں کہ جو پوری ملت کو عزت دے کے گئے، خاندان اپنی جگہ، پوری ملت کو، یعنی پوری دنیا میں سر کس کا فخر سے اونچا ہوا؟ پوری قوم کا سر فخر سے اونچا ہوا کہ ہمارے یہاں بھی ایسی شخصیتیں ہیں کہ جب وہ دنیا سے چلی جائیں تو لوگ ان پہ گریہ کرتے ہیں بغیر کسی مذہب و ملت کی تفریق کے۔ ایک صلوات عنایت فرما دیجئے محمد آل محمد پر، آئیے۔ یا میں اللہم صلی اللہ، میں بہت معذرت چاہ رہا ہوں علماء کرام سے، یہاں تشریف فرمائیں۔ اچھا آپ جانتے ہیں کہ میرے یہاں کیا ہے کہ میرے یہاں کی ساری تمام مجالس سے قبلہ و کعبہ خطاب فرماتے ہیں علامہ رضی جعفر صاحب قبلہ، لیکن مشکل یہ ہوئی کہ میرے خانوادے نے مجھ پر دباؤ ڈالا کہ یہ مجلس آپ پڑھیں، پھر قبلہ نے خود بھی مجھے گھر پہ آگے کہا کہ یہ مجلس آپ پڑھیں گے۔ میں تعزیت کلمات پر مجھے جسارت سی بھی محسوس ہو رہی ہے، لب کشائی کر رہا ہوں ظاہر اپنے بزرگوں کے سامنے، لیکن کہا بہرحال میں شکر گزار ہوں، اور علماء کرام جو یہاں تشریف فرمائے ان سب سے میں بہرحال معذرت کے ساتھ لب کشائی کا اجازت کرو۔ بہرحال چند باتیں پیش کرتے کہ ہے کیا مسئلہ، کیا ہے؟ ایک سوال کا اور جواب دے دیں، آج یہ ریکارڈ ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ مصیبت کر دی ایک سوال نے، قلب قلب قلب، اور بعض لوگوں نے قلب کو دیکھ کے کاف سے کہا نہیں غلط لکھا ہوا ہے، قلب لکھو۔ ارے بھائی قلب حسین ہوگا، قلب حسین کیوں ہوگا؟ ہم نے کہا نہیں بھائی یہ قلب حسین ہے، قلب حسین نہیں ہے۔ پھر کہیں گئے، پھر انہیں لکھا ہوا قلب صادق۔ ارے بھائی قلب صادق، ارے سرکار قلب کے معنی تو میں نے کہا ہمیں بھی پتا ہے، اتنے جاہل تو نہیں ہے کہ قلب کے معنی نہ معلوم ہو۔ کئی لوگوں نے ہمیں معنی بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ قبلہ نہیں قلب ہوگا، قلب کیوں بھائی؟ کہ قلب کے معنی تو کچھ اور ہیں۔ میں نے کہا قلب کے معنی چلیے آپ اردو میں نہ کہیے، فارسی میں بتا دیجئے کیا ہے؟ کہ قلب کے معنی تو سگ ہیں۔ تو میں نے کیا بنا نام؟ سگے حسین، سگے عابد، سگے صادق، سگے علی، سگے مرتضی، سگے مصطفیٰ، سگے محمد، سگے احمد، یہی بنا۔ اب وہ حیران پریشان کہ یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا یہی ہے، قلب ہے، یہ قلب نہیں ہے، قلب نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ قلب۔ اور یہ اسی خاندان کا خاصہ ہے، بعد میں کچھ لوگوں نے اتباع میں رکھنے شروع کر دیے، لیکن میں اب آج بتا دوں آپ کو تاریخ اس کی تو ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اسی پر تو ہم فخر کرتے ہیں کہ آپ نے ایک بنی کلاب سنا ہے حضور کے اجداد میں؟ وہاں بھی سرکار بنی کلاب نہیں ہے، وہاں بھی کیا ہے؟ بنی کلاب، کلاب ابن مرہ، حضور کے جو جد ہیں جناب کلاب، ان کی بات کر رہا ہوں، ان کا بھی نام کیا ہے؟ کلاب ہے۔ تو نے یہ بنی کلاب وہ سنا تو ہم بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں بنی کلاب آل محمد۔ کیوں ایسا ہوا؟ کس لیے ایسا ہوا؟ ذرا سا 2 منٹ میں آپ کو بتا دیں، اور یہ بھی ہے بھی فضائل کی بات، مولا کے فضائل کی بات ہے، خاندان کی نہیں، ہماری نہیں، یہ مولا کی فضیلت بتا رہا ہوں کہ جب مولا کسی کو دیتے ہیں تو کیسے دیتے ہیں۔ لاکھ دنیا چھیننا چاہے مگر جو عزت محمد و آل محمد دے دے، ساری دنیا مل کر بھی وہ عزت چھین نہیں سکتی کسی سے۔ پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں، علماء کی موجودگی میں جو بات کروں گا ذمہ داری سے کروں گا۔ یاد رکھیے آج تک، اس وقت تک 2 خاندان ایسے ہیں جو خاندان کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ تعارف خاندانوں کا ہوتا ہے، فلاں خاندان کا، فلاں خاندان، ہوں گے بے شمار خاندان، لیکن میں کسی اور پیرائے میں بات کر رہا ہوں۔ ایک عراق کی سرزمین پر آل حکیم، آل حکیم کتنے سال پہلے یہ آل حکیم شروع ہوا؟ 70 کے بعد کتنے سال ہوئے؟ 50 سال۔ 50 سال سے یہ خاندان ہے آل حکیم، آل حکیم، کیونکہ خاندان میں 100 سے زیادہ اب بھی ماشاءاللہ
عالم اور 50 سے زیادہ مجتہدین اور 3 یا 4 مرجعیت کے مرحلے تک منصب تک پہنچے ہوئے لوگ ہیں وہاں پہ عراق میں ان کے آل حکیم 50 سال سے. اور یاد رکھیے یہ اعزاز اس بر صغیر کو حاصل ہے کہ دوسرا خاندان جس کو 230-240 سال ہو گئے وہ کہلاتا ہے خاندان اجتہاد. جو خاندان کے نام سے جس کا تعارف ہوتا ہے تاریخوں میں خاندان اجتہاد یا آل غفران مآب. حضرت غفران مآب رحمت اللہ علیہ محمد آل محمد پر ایک صلوات بھیجیے. محمد آل محمد پر. سمجھ میں آئی بات؟ یہ 2 خاندانوں کے نام سے پہچانی جاتی ہے. اللہ نے عزت دی. اور بھی ایک جملہ کہنا چاہ رہا تھا میں نے احتیاطاً وہ جملہ ادا نہیں کیا. بس یہ یاد رکھیے خاندان اجتہاد. ننیال ددیال صاحب قلب صادق ہوں یا قلب عابد ہوں یا قلب حسین ہوں سب کی ننیال ددیال ایک ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا. بعض لوگوں کو شبہ ہے کہ قلب حسین صاحب ننیال کی طرف سے اجتہادی ہے. کس نے کہہ دیا؟ ولی محمد جائسی کی اولاد ہیں سب. ولی محمد جائسی کا شجرہ ہوتا ہے زکریا سے. جناب زکریا کی اولاد ہیں سارے جتنے بھی. میں تو بھی سارا شجرہ پھر ایک بار کھنگال کے آیا ہوں کوئی اشتباہ نہ ہو جائے غلطی نہ ہو جائے. نجیب الطرفین ننیال ددیال سب اجتہادی ہے. ننیال ہو یا ددیال ہو سب کا شجرہ ایک ہے. غفران مآب سے لے کر سب کا شجرہ سارے کے سارے ایک ہے. اب یہ قلب کہاں سے آیا؟ ولی محمد جائسی ہمارے جد اعلیٰ جائس. اب یہ ایسی چیزیں ہیں تاریخ بتانا شروع کروں گا تو نہ معلوم کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. نصیر آباد اور جائس کی تاریخ بہت عجیب ہے. بہرحال ابھی تو صرف ایک بات بتا رہا ہوں. تو جائس جو رائے بریلی سے تقریباً 30 کلومیٹر بائیں ہاتھ پہ جب لکھنؤ سے جائیں گے تو رائے بریلی سے 30 کلومیٹر اندر. اب وہ امیٹھی ضلع کہلاتا ہے لیکن بہرحال جائس قصبہ جو تھا وہ 30 کلومیٹر اندر رائے بریلی سے اندر ہے بائیں ہاتھ پہ. جب الہ آباد سے آئے تو دائیں ہاتھ پہ پڑے گا 30 کلومیٹر اندر جائس. خیر وہ اس کا نام کیا لگتا ہے. تو یہاں یہ آبائی یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قلب صادق صاحب ہوں یا پورا خاندان حتیٰ کہ حضرت غفران مآب علیہ الرحمہ بھی وہیں کے ہیں. یہ سب یہاں سے جائس سے لکھنؤ شفٹ ہوئے. لکھنوی بعد میں ہوئے. پہلے جائسی نصیر آبادی. نصیر آبادی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دونوں بھائیوں میں کی اولادوں میں بڑا جھگڑا ہو جائے گا. ورنہ نصیر آباد والے کہیں گے نصیر آبادی کیوں نہیں کہا جائسی کیوں کہا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. قبلہ جانتے ہیں تو نصیر آبادی جائسی ہمیشہ لکھا جاتا ہے حضرت غفران مآب علیہ الرحمہ کو. بہرحال یہ محبت کی باتیں ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو یہ آج میں مسئلہ حل کر دیتا ہوں نئی نسل کا تاکہ ریکارڈ میں محفوظ ہے قلب ہے کیا. تو ولی محمد جائسی صاحب جو تھے ان کے جو بھی اولاد ہوتی تھی وہ انتقال ہو جاتا تھا مر جاتا تھا. کوئی نہیں بچتا تھا. عاشور کے دن ایک بچہ پیدا ہوا. عاشور کے دن جبکہ پورا خاندان عزاداری میں مشغول. انہیں بھی تعزیہ لے کے جانا ہے دفنانا ہے. انہوں نے کیا کیا اس بچے کو چادر میں لپیٹا جیسے بچے کو لپیٹا جاتا ہے اور عزا خانے میں رکھ دیا. کہا میں تو جا رہا ہوں تعزیہ لے کر. اب اگر یہ بچ گیا تو اس کا نام ہوگا قلب حسین. یہ تاریخی بات ہے جو لکھی ہوئی ہے تاریخوں میں بھائی. میں زبانی نہیں بتا رہا ہوں. اگر یہ بچ گیا تو اس کا کیا نام ہوگا؟ قلب حسین. اب سمجھ میں آیا کہ سگے حسین کیوں بنا. تو جب قلب حسین نام رکھ دیا اس کا. اب جب واپس آئے تو بچہ زندہ تھا اور پھر اللہ نے اس کو کتنی عزت دی. اسی قلب حسین کا بیٹا قلب عابد. اسی قلب عابد کا بیٹا قلب صادق. یہ قلب صادق نہیں اب میں پیچھے سے بتا رہا ہوں آپ کو. یعنی اور جو اور پہلے سے شجرہ وہ بتا رہا ہوں. پہلا قلب حسین پھر قلب عابد پھر قلب عابد کا بیٹا قلب صادق. یہ قلب صادق جو تھا اس آقا حسن کے نام سے مشہور ہوا. قبلہ جہاں میں غلط کہوں ٹوک دیجئے گا. آپ میرے بڑے پوری اجازت ہے. پورا اختیار ہے قبلہ رضی جعفر صاحب. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں اتنی ذمہ داری سے کہ کتنی جگہوں پہ میری آواز جا رہی ہے اور یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو سن لو کہ ہے کیا مسئلہ. تو قلب صادق جو تھے یعنی ان قلب صادق کے دادا. سمجھ میں آ گئی بات. ان کا لقب تھا آقا حسن. وہ کہلاتے تھے آقا حسن صاحب قبلہ. ان آقا حسن صاحب قبلہ کے کارنامے بتاؤں گا آپ کو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس قلب صادق کی روح اس قلب صادق میں کیسے آ گئی. صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد پر. تو اب یہ تو معلوم ہو گیا. میں نے کیا کہا تھا کہ فضائل سے ہٹ کے نہیں چلوں گا. تو یہ فضیلت کس کی ہے؟ اہل بیت کی ہے نا. حسین کی ہے نا. حسین یعنی ہمارے پاس خدا کی قسم منبر پہ بیٹھا ہوں جو کچھ بھی ہمارے خاندان کو ملا ہوا ہے حسین کے در سے ملا ہے. کیونکہ ہمارا جد
کیونکہ ہمارا جد اللہم صلی اللہ کیونکہ ہمارا جد قلب حسین ہے، ہمارا جد سگے حسین ہے اور ہم اس پہ فخر کرتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ صرف ایک اصحاب کہف کا سگ نہیں جائے گا جنت میں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اصحاب کہف کا سگ چلا جائے، آل رسول کے سگ رہ جائے؟ کیسے ہو سکتا؟ امکان نہیں۔ کچھ سوچ کے ہی تو بڑوں نے یہ نام رکھے نا، بس وہی چلے آ رہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب خلش دور ہو گئی لوگوں کی، سمجھ میں آ گیا کہ یہ اعزاز ہے، یہ ہمارے خاندان کے لیے شرمندگی کی بات نہیں ہے، یہ ہمارا اعزاز ہے کہ اللہ نے اس در سے ہمیں حسین کے در سے سب کچھ دیا۔ اگر آج ہم یہ زندگیاں گزار رہے ہیں یہ صدقہ ہے حسین کا، کیونکہ ہمارے جد نے نام رکھا تھا قلب حسین بچے گا تو یہ ہوگا قلب حسین۔ تو اللہ نے سن لی نا وہ بات، ملا حسین کے در سے۔ میں نے کہا تھا فضائل سے ہٹ کے نہیں، اگر میں اپنے اجداد کی بھی بات کروں گا تو فضائل کے دائرے میں ہی کروں گا کہ جو کچھ بھی دیا ہوا ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ محمد و آل محمد کا دیا ہوا ہے، حسین کا دیا ہوا ہے، زہرا کی اولاد کا دیا ہوا ہے۔ ایک صلوات دیجئے محمد آل محمد پر۔ آئیے، میں نے آج تک یقین جانے، مجھے اتنے سال 40 سال ممبر پہ بیٹھتے ہوئے ہو گئے، میں نے آج تک کبھی ایسی خاندان کی اپنے اس طرح سے ذکر نہیں کیا، کوئی اکا دکا ویسے واقعہ بیان کر دیا تو کر دیا، کبھی نہیں کیا۔ میں خود اس کو معیوب سمجھتا ہوں کہ نہیں، یہ خود ستائی اچھی نہیں ہوتی، اپنے منہ میاں مٹھو بننا اچھا نہیں ہوتا، اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ ناراض ہے۔ پھر استغفار کر کے کہہ رہا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ ایک ایسی عظیم ہستی کی یہ مجلس ہے کہ میں مجبور ہوں کہ لوگوں تک کچھ تو باتیں پہنچ جائیں کہ وہ تھا کون۔ خطیب نہیں تھا، صرف ذاکر نہیں تھا، اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کون تھا اور کیسی اس پر نظر کرم تھی محمد و آل محمد کی۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا۔ بیٹا پانی وانی رکھو، یہ رکھا ہوا میری بوتل، میری بوتل۔ یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب آئیے، وہ قلب صادق اور یہ قلب صادق میں قدر مشترک کیا ہے؟ یہ تو طے ہے نا کہ دادے پوتے ہیں، دادا پوتے، آقا حسن صاحب قبلہ دادا، وہ قلب صادق، ان کے صاحبزادے قلب حسین، ان کے صاحبزادے قلب عابد صاحب قبلہ اللہ مقامہ، اور قلب صادق صاحب۔ یہ اب شجرے پر بھی پڑھتا تو بہت سارا پڑھ سکتا تھا، لیکن ایک شخصیت کا صرف تعارف کرا رہا ہوں تو آپ سمجھ لیں گے کہ کہاں سے، یہ کیسے یہ آرزوؤں، امنگوں، خوابوں کی تعبیر ہے قلب صادق۔ اپنے اسلاف کے جو ان کی آرزوئیں تھیں، جو ان کے خواب تھے، جو ان کی امنگیں تھیں، ان سب کی تعبیر کا نام ہے یہ ڈاکٹر قلب صادق، جو اب ہمارے درمیان نہیں رہے ہیں، لیکن بہرحال ان کا وجود ظاہری اب ہم سے چلا گیا، جسد خاکی ان کا رخصت ہو گیا ہم سے۔ تو بہرحال وہ قلب آقا حسن صاحب قبلہ، ان کو بھی انہی مسائل کا سامنا رہا، کیونکہ لوگوں کی اصطلاح کے مطابق ذرا براڈ مائنڈڈ تھے، روشن خیال تھے۔ ان کی روشن خیالی کی ایک دلیل یہ تھی کہ انہوں نے ملت جعفریہ کو انگلش پڑھانے کی کوشش کر دی۔ اس زمانے میں جب انگلش پڑھانا گناہ کبیرہ ہوتا تھا، پڑھنا بھی اور پڑھانا بھی۔ آپ جانتے ہیں سر سید احمد خان کی تحریک کو کیا سر سید احمد خان کے ساتھ کیا تھا، تو ہم لوگ بھی کوئی کسی سے پیچھے تو نہیں تھے، ماشاءاللہ اس معاملے میں آج بھی بہت آگے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ شخصیتوں کو کچلنا، ڈیمیج کرنا، یہ کرنا، اور آج تو کل تو اور آسان ہو گیا ہے۔ صبح صبح اٹھتے ہیں 2-4 بچے جوان، اور وہ جناب سوچ یہ موبائل ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کوئی ایک پھلجڑی چھوڑی اور سو گئے۔ ایک پھلجڑی، کس کو لڑانا ہے آج، کس کو لڑانا ہے؟ اچھا ان میں چل رہی ہے چپکلیش، چلو ایک ایسی بات کر دو کہ اس میں اور آگ پر پانی کے بجائے تیل چھڑک دیا جائے اور دور کر دو ان کو۔ اس طرح سے چلایا جائے کہ وہ سمجھے اس نے بھیجا ہے، وہ سمجھے اس نے بھیجا ہے، اور پھر سارے وہ تو سو گیا اور لوگ لڑ رہے ہیں۔ سارا دن ہو گیا سوشل میڈیا پہ خبر کو لے کے لگے، رات کو بتا رہا ہوں تو خبر ہی جھوٹی تھی بھائی،
ارے بھائی یہ کیا ہوا، ہم نے تو 6 گھنٹے اس پہ لگا دیے، وہ تو خبر ہی غلط نکلی ہے نا، ایسا۔ تو یہ آج نہیں، آج بس یہ سوشل میڈیا ہو گیا، پہلے فکر تو وہی ہے نا، انسان تو وہی ہے نا، پہلے بھی یہی کرتا تھا، کوئی ترقی کی بات کرے اس کے دشمن بن گئے، اور فوراً یہ کہ بھائی کہیں سے لائن آ رہی ہے، کہیں سے لائن آ رہی ہے، حالانکہ جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے وہی لائن پہ چل رہا ہوتا ہے، کسی کی وہی کسی کی لائن پہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ آقا حسن صاحب قبلہ کے سے 2-3 کارنامے آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس قلب صادق اور اس قلب صادق میں مماثلت کیا ہے۔ وہ قلب صادق صاحب اس زمانے میں، یعنی جیسے ہی 20ویں صدی کا آغاز ہوا، 1910 11 12 13 کے بعد انہیں احساس ہو گیا تھا کہ یہ معاملات آگے جا رہے ہیں اور قوم پیچھے رہ جائے گی اور یہ دوسرے آگے نکل جائیں گے۔ تو پھر انہوں نے انگلش اسکول کالج کی تحریک چلائی، تو اب کون ساتھ دے گا اس میں، کون ساتھ دے گا، فوراً فتوے آنے شروع ہو گئے، سہم امام کہا خمس کا مال اس میں لگے گا، انگلش پڑھانے میں تو کہاں لگے گا، تمہارے بیٹوں اور دامادوں کی کوٹھیاں بننے میں، وہ صحیح ہے، تمہارے بچے پوتے نواسے ان سب کی کوٹھیاں بننے میں لگے گا، وہ ٹھیک ہے۔ معذرت کے ساتھ میں تو ایسی بات کرتا ہوں، آپ جانتے ہیں، جو دیکھتا ہوں وہ کہتا ہوں ہے وہ ٹھیک ہے، بیٹے پوتے پوتیاں ان کے جو آ رہا ہے سب کے بھائی سب کو بھرے جاؤ، دامادوں کو بھی دو، سب کو دو، اس میں ٹھیک ہے۔ قوم کو جہالت سے نکالنے کے لیے کل بھی مرجع یہی فتویٰ دیتے تھے، آج کے مرجع بھی یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ لگاؤ ان پہ، جدید علوم پہ لگاؤ۔ اور یہی قلب صادق ہمارے ڈاکٹر قلب صادق صاحب نے آیت اللہ مرجع تقلید جہان تشیع، جب ملاقات کی تھی آیت اللہ سیستانی سے، پوری دنیا میں ان کی کلپ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی، کیا کہا آغا سیستانی نے ان کو کیا حکم دیا کہ جائیں اور میرا پیغام دے ملت کو کہ اپنے بچوں کو جدید تعلیم دے، انجینئر ڈاکٹر یہ سارے سائنس علوم۔ پھر جا کے کچھ لوگوں کے کلیجے میں ٹھنڈک پڑی کہ نہیں بھائی انگلش بھی پڑھائی جا سکتی ہے، ظاہر ہے مجبوری انگلش کو، یہ نہیں کہ وہ ایسی، لیکن آج کے دور میں بھائی کیا کرے گا انسان جب پڑھنے جائے گا تو کس طرح دنیا کا مقابلہ کرے گا۔ تو آقا حسن صاحب نے تحریک چلائی اور جناب قوم کا ساتھ دیتی، ہم نے کہا یہ کیا نئی چیز لے کر آ گئے، انگلش اسکول۔ اور پھر آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ ایک طبقہ تو فوراً کھڑا ہو گیا تو مسجدوں امام باڑوں میں شروع کر دی تھی، یہ کیا بھائی یہ انگلش لیا، یہ بھائی انگلش لیا۔ لیکن آقا حسن صاحب جانتے تھے نا کہ آگے آنے والا دور کون سا ہے۔ میں اسے کہتا ہوں کہ ان کی امنگوں کی، بزرگوں کی امنگوں کی، آرزوؤں کی، خوابوں کی تعبیر کا نام ہے ڈاکٹر قلب صادق۔ 100 سال کا فاصلہ ہو گیا نا، میں آپ کو 1 صدی پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اس زمان۔ تو یہ جو شیعہ کالج کا نام سنتے ہیں نا آپ، لکھنؤ میں جس کو 100 سال سے زیادہ ہو گئے، اس شیعہ کالج کی بنیاد رکھنے والے کا نام ہے قلب صادق، آقا حسن صاحب قبلہ، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اس یعنی یا 100 سال پہلے بھی، اللہم صلی اللہ، 100 سال پہلے بھی وہی فکر گردش کر رہی تھی۔ آقا حسن صاحب قبلہ جن کا بار بار بتا رہا ہوں کہ اصل نام کیا ہے، قلب صادق، یعنی ان قلب صادق کے دادا کی بات کر رہا ہوں، وہ قلب صادق۔ تو اس کی بنیاد رکھنے والا کون، آج تک ہزاروں بلکہ شاید 1 لاکھ سے اوپر نکل گئے ہوں وہاں کے تعلیم یافتہ دنیا میں پھیلے ہوئے۔ تو اس وقت ان کی فکر کیا تھی کہ آگے آنے والا زمانہ کیسا ہوگا، قوم پیچھے نہ رہ جائے، ملت پیچھے نہ رہ جائے۔ ساری مخالفتیں لی مگر بنایا، اور وہ مجلس صدر الصدوریہ اس قسم کا کوئی نام تھا جو بعد میں آل انڈیا شیعہ کانفرنس بنی۔ اس کے خالق بھی کون، بانی کون، آقا حسن سید قلب صادق، ان قلب صادق کے دادا۔ شیعہ یتیم خانہ بہت بڑا، یعنی غربت ایک دم آ گئی تھی جب انگریزوں کی حکومت ہے، سب تباہ و برباد ہو گیا تھا، کچھ بھی نہیں بچا تھا، راجواڑے ختم ہو گئے تھے، زمینداریاں جاگیرداریاں سب ختم ہو گئی تھی، ستیاناش ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں بنانا، یہ میں 3-4 ادارے بتا رہا ہوں آپ کو فلاحی، یعنی وہ فیکٹ تھی کہ وہ اس میں ان کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ اور مخالفت کہاں سے ہوتی تھی، باہر سے نہیں ہوتی تھی، اپنے لوگ کرتے تھے۔ یہ دیکھو یہ خمس کا پیسہ کہاں لگ رہا ہے، اور یاد رکھیے جو یہ شور کرتا ہے نا، ہمیشہ یاد رکھیے گا وہ کبھی بھی خمس نہیں دیتا، خمس دینے والا کبھی بھی شور نہیں کرے گا۔ جو شور کرتا نظر آ جائے نا، یہ دیکھو مولوی خمس کا پیسہ کھا رہے ہیں، اس سے پوچھنا تو نے، تیرے باپ نے کبھی خمس دیا؟ میں کئیوں کو پکڑ چکا ہوں جب وہ شور کرتے ہیں نا، جب وہ کسی عالم دین پر، بعمل عالم دین پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں، الزام تو مجھے میرے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، انہیں ایک قسم دے کے ہوتا ہے، قسم کھا کے بتا تو نے آج تک کتنا خمس دیا اسے، تیرے باپ نے کتنا خمس دیا، تیرے دادا نے کتنا خمس دیا۔ تو یاد رکھیے گا شور وہی کرے گا جس نے کبھی زندگی میں خمس بھی
خمس دینے والے ایسے تھوڑی کرتے، انہیں معلوم ہے کہاں خرچ ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. بہرحال ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ ہے وہ آقا حسن. سمجھ میں آئی؟ یعنی اس زمانے سے سب کو فکر تھی. اور سناؤں آپ کو، کہتے مبارزہ مبارزہ مبارزہ. کہتے ہندوستان کے علماء نے کیا ہی کیا ہے، برے صغیر کے علماء نے کیا ہی کیا. انہیں کیا معلوم انقلاب کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے. تم کل جمعہ 8 دن کی پیداوار، تمہاری معلومات کیا ہے تاریخ کے بارے میں؟ تمہیں معلوم کیا ہے کہ ان علماء بر صغیر نے، علماء ہند نے، علماء تشیع نے کس طرح اپنی وراثت کی حفاظت کی، بچایا، تشیع کو بھی بچایا، ملت کو بھی بچایا، تشیع کے ورثے کو بھی بچایا. بس ایک مثال دوں گا، اور کسی کو شوق ہو تو اشرا پڑھوا لے مجھ سے. ہاں اسی موضوع پہ اشرا پڑھ دوں گا. لیکن ابھی ایک کارنامہ بتا رہا ہوں. میں مختلف اوقات میں کارنامے علماء ہند کے بتاتے رہتا ہوں، کیونکہ ہمارے بعض لوگوں کو بڑا یہ غلط فہمی میں ڈال دیا گیا. کچھ لوگوں نے ڈال دیا کہ بھائی یہاں کے مولوی نے تو کچھ کیا ہی نہیں. سب سے بڑا کام تو یہ کہ تمہارے باپ دادا کو شیعہ کر دیا. سب سے بڑا کام تو یہ کیا کہ تمہارے باپ دادا کو کلمے پڑھوا دیے. ورنہ کون آیا تھا یہاں تمہیں کلمے پڑھوانے؟ وہی تھے علماء جنہوں نے تشیع کو پھیلایا. تم تو سکیڑے رہے ہو، سکیڑے رہے ہو بھائی. پھیلایا کس نے تشیع؟ ان علماء نے. تو آئیے آپ کو بتاؤں کیسے مجاہد علماء تھے. سید ابراہیم طبلہ جانتے ہیں، حضرت غفام آپ کے پوتے. سید ابراہیم کیا مجاہد عالم دین تھا. کون سا زمانہ؟ تاریخ میں بتاتا جاؤں گا، ریکارڈ ہوتی جائیں گی، چیک کرتے رہیے گا جو میں کہہ رہا ہوں. تاریخ میں چیک کرتے گا. کوثر بھائی بڑے غور سے سن رہے ہیں، اور میں وہ پکڑنے کے چکر میں کہیں نہ کہیں سے مجھے صلوات بھیجیے محمد آل محمد. جزاک اللہ. دیکھیے تاریخی باتیں یار. میں چاہتا ہوں کہ جب یہاں سے اٹھ کر جائیں تو انفارمیشن لے کر جائیں نا، ہماری جوان نسل معلومات لے کر جائے، تاکہ خواہ کی ادھر ادھر کی جو بکواس ہوا کرتی ہے اس بکواس کا منہ بند کر سکے. سنیے 3 جون 1857 جب یہ اودھ کی لڑائی ہوئی، گرفتار ہو گیا واجد علی شاہ، آگرے کے قلعے پہنچا دیے گئے. اور میرٹھ سے جو کچھ دستے چلے تھے وہ اودھ پہنچے، کیونکہ اودھ کی طاقت تھی. بیگم حضرت محل، ان کا بیٹا واجد علی شاہ کا بیٹا برجس قدر، وہ آئے، انہوں نے بیگم حضرت محل کو کنوینس کر لیا کہ ہم لڑیں گے، آخری قطرے خون تک لڑیں گے. آپ برجس قدر کی نوابی کا، بادشاہت کا اعلان کیجیے، تاجداری کا اعلان کیجیے. بیگم حضرت محل بہت بہادر عورت ہے. اس بہانے تھوڑی سی تاریخ بھی معلوم ہو جائے نا. وہ جو تماشا بناتے نا واجد علی شاہ کا، انگریزوں نے تماشا بنایا. کیوں بنایا؟ جو بھی انگریزوں سے لڑنے کی بات کر رہا ہوں، اس کا انہوں نے تماشا بنایا. جو بھی لڑا، جو بھی ملے قومیں، میں اشارہ کر رہا ہوں صرف بر صغیر کی 2-3 قومیں لڑی ہیں بس، باقی کوئی نہیں لڑا. ان کا تماشا بنایا انہی نے. سکھ قوم لڑی، تماشا بنایا. ہمارے سرحد کے لوگ لڑے، ان کا بھی تماشا بنایا. ان پہ اودھ کی حکومت نے سب سے بڑی لڑائی کی، ان کا تماشا بنایا گیا. واجد علی شاہ کو کیا بنایا گیا؟ جھانسی کی رانی لڑی، ٹیپو سلطان لڑا، حیدر علی اس کا باپ لڑا، سراج الدولہ لڑا. خدا کے بندو کون تھے؟ شجرے جا کے دیکھ لینا، سب غلامی اہل بیت میں ملیں گے تم کو. بس یہ میں نے اشارہ کیا آپ کو. سب کو ڈھونڈ لینا، سب کو ڈھونڈ لینا. تب شہید کی تم میر کو بھی دیکھو گے تو اس کے اوقاف آج تک میرپور محمد پور بنگلہ دیش چوک بن گیا، وہاں پہ مل جائے گی. تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کربلائیں ہیں کس کی. سمجھ میں آئے کون لڑا تھا؟ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ لڑنے والے کون تھے. اب آئیے، جب یہ جنگ شروع ہوئی 3 جون کو، سنی، شیعہ، ہندو، مسلم سب مل کر لڑ رہے تھے. سکھ بھی لڑ رہے، کیونکہ اودھ کی سلطنت اتنی محبوب سلطنت تھی ان کی. سب مل کر لڑ رہے تھے. کتنے مہینے لڑے ہیں یہ؟ کوئی نہیں پڑھاتا ہے کوئی نصاب میں آپ کو؟ کوئی نہیں پڑھاتا. اس بات کو میں تاریخیں بتا رہا ہوں، چیک کر لینا. 3 جون 1857 کو اودھ کے لوگوں نے جنگ شروع کی ہے. 10 مارچ 1958 9 مہینے تک لڑتے رہے انگریزوں سے. کتنے مہینے تک؟ 9 مہینے تک لڑتے رہے انگریزوں کے ساتھ. تاریخیں بتا رہا ہوں آپ کو. 3 جون 1857 کو جنگ شروع ہوئی، اور 10 مارچ 1858، اگر غلطی سے اشتباہ 1900 کہہ گیا ہوں تو اب درست کر لیجئے گا. 1858 9 مہینے لڑے. پھر انگریز نے وہی چال چلی، لڑایا. وہ ایک الگ تاریخ، پھر میں کہیں اور نکل جاؤں گا. خیر، جب 10 مارچ کو فال ہوا اودھ کا، فال ہو گیا، سقوط ہو گیا، تو کیا کیا ان ملونوں نے، انگریزوں نے؟ آصفی امام باڑہ جو سب سے بڑا امام باڑہ، وہاں بنائی چھاونی.
گھوڑے باندھے اور سامنے ٹیلے والی مسجد ہمارے برادران اہل سنت کی، اس کو انہوں نے عدالت بنا دیا، یعنی دونوں جو مرکزی جگہ تھی ان پہ قبضہ کر لیا، آصفی امام باڑے پہ بھی اور وہاں پہ اس ٹیلے والی مسجد پہ بھی۔ اور اس وقت مرجع تقلید کون ہے؟ مرجع تقلید، جنہیں نہیں پتا سن لو کان کھول کے، مرجع تقلید اس وقت کا کون ہے؟ بر صغیر کا سید ابراہیم۔ سید ابراہیم کون؟ حضرت عثمان آپ کے پوتے، ان کے پوتے سید ابراہیم۔ سید ابراہیم نے اعلان کیا، پہلے ان سے کہا کہ یہ ہماری مسجدیں دونوں، ایک مسجد کی بات نہیں کی، خدا کی قسم وہی تو کہہ رہا ہوں، خون کا اثر ہے، خون کا اثر۔ ہر دور میں آباء و اجداد کا ایک ہی کردار رہا۔ سید ابراہیم نے ایک مسجد کی بات نہیں کی، انگریزوں سے جب مطالبہ کیا کہ یہ دونوں مسجدیں ہمارے مرکز ہیں، وہ ٹیلے والی مسجد بھی یا آصفی امام بارگاہ بھی یہ ہماری عبادت گاہیں ہیں، ان کو خالی کرو۔ جب اعلان کر دیا انگریزوں نے کہ ہم خالی نہیں کریں گے، تو سید ابراہیم نے اعلان کر دیا تھا کہ جمعے کی نماز میں آصفی امام باڑے میں پڑھاؤں گا۔ ایک تاریخ ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، آگے آ جائیے آپ حضرات، اندر آ جائیے یار، جزاک اللہ۔ تو انہوں نے اعلان کیا کہ میں نماز آصفی امام باڑے میں پڑھاؤں گا، جو قلعہ بھی ہے سب سے بڑا وہاں کا، وہیں مسجد بھی ہے، حالانکہ جمعہ مسجد تھی الگ، لیکن یہاں اعلان کیا، کیوں؟ اپنی عبادت گاہ کو، اپنے سب سے بڑے مرکز کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کرنا تھا۔ پس جب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ دونوں مسجدیں واپس لینی ہیں، پھر اہل سنت کے لوگ بھی کھڑے ہوئے، ان کے علماء بھی کھڑے ہوئے کہ ہم سید ابراہیم کے پیچھے ہیں۔ کیوں ان کے پیچھے آئے؟ اس لیے پیچھے آئے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ شیعوں کے مرجع تقلید نے اپنے امام باڑے کی بات نہیں کی فقط، بلکہ ہماری بھی سب سے بڑی مسجد کو آزاد کرانے کی بات کی۔ یہ ہوتا ہے کریکٹر، اسے کہتے ہیں کہ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان کو چھوڑ کے بھاگنا پڑا انگریزوں کو۔ جب وہ نماز کے لیے نکلے، اہل سنت بھی ان کے پیچھے نکلے اور اعلان کر دیا تھا کہ دونوں مسجدیں لینی ہیں آج واپس، چاہے مر جائیں گے، اپنی عبادت گاہیں واپس لینی ہے۔ تو یہ ایسے نہیں تھا اس زمانے میں انگریزوں کے خلاف مبارزہ کر لینا، جب ہر دوسرے گھر میں انگریزوں کا ایجنٹ بیٹھا ہوا تھا، چند ٹکوں کے بس ضمیر بیچتے تھے، دین بیچتے تھے۔ آج بھی جگہ جگہ ایسے ضمیر فروش، دین فروش پھیلے ہوئے ہیں جو قوموں کا سودا کرتے ہیں۔ لیکن یہ قلب صادق کا خانوادہ اٹھا کے دیکھو گے نا، حضرت غلفان ماپ تک چلے جاؤ، ہر زمانے میں باطل کے خلاف، یزیدیت کے خلاف قیام کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہی لوگ نظر آئیں گے، یا ان کے جیسے نہ معلوم۔ اور میں یہاں پہ قید نہیں لگانا چاہتا کہ صرف یہی لوگ نہیں، ایسے لوگ نظر آئیں گے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب بس یہ دو کافی تھے، کیونکہ صلی اللہ علیہ محمد، مل کر بلند آواز سے صلوات عنایت فرمائیے۔ بس یہاں تک، کیونکہ واقعات بیان کرنا شروع کروں گا تو معلوم کہاں تک ہو جاؤ۔ مجھے تو مزہ بھی آتا ہے تاریخ پڑھنے میں، تاریخ سنانے میں، ویسے میرا دلچسپی کا موضوع ہے، مضمون ہے۔ لیکن ابھی اتنا سمجھ میں آ گئی بات کہ ایسا نہیں ہے کہ اچانک قلب صادق نکل آیا، ایسے نہیں ہوا، نہیں، ایک تحریک کا نام ہے جس میں اسلاف کی محنتیں ہیں، ان محنتوں کے ثمر کا نام ہے ڈاکٹر قلب صادق۔ اب آپ کو بتائیں، 1 درجن سے زیادہ اداروں کے نام میں دیکھ چکا ہوں جو آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، وہاں سے گھر سے بھی بھیجے گئے نام اداروں کے جو میں نے مانگے تھے بھی کچھ بتا دیں تفصیلات، کیونکہ مجھے تو 3-4 ہی معلوم تھے، پھر معلوم ہوا کہ جناب وہ تو 14-15 سے زیادہ ادارے ہیں بڑے بڑے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں کنٹریبیوشن ان کا، جیسے ایراز میڈیکل کالج جو ہے اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ان کا، اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ انہی کا ہے، تو واقعی کہہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں کہ انہی کا بنایا ہوا ہے، کیونکہ کنٹریبیوشن بہت ہے، اور جو وہاں کی انتظامیہ وہ بھی یہی احتراماً کہتی ہے کہ قلب صادق صاحب ہی اس کے بانی ہیں، قلب صادق صاحب ہی سرپرست ہیں، اور میں خود بھی بہرحال چیزیں دیکھ کر آیا بہت ساری۔ میں جو آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں، دیکھیے خطیب اپنی جگہ، خطابت کی جب ان کی معراج تھی نا، معراج پر 70 سے 80 کا زمانہ، ایسے وقت میں دھارے کے خلاف چلنا آسان نہیں ہوتا۔ میں یوں سمجھا دوں 2 منٹ میں آپ کو بات، کہ جب انسان ممبر پہ عروج حاصل کرتا ہے نا، اور واہ واہ نیچے سے ہو رہی ہوتی ہے، سبحان اللہ نیچے سے ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ بالکل ڈگمگا جاتا ہے۔ ہم نے بڑوں کو ڈگمگاتے ہوئے دیکھا، پھر وہ کہتے ہیں پبلک کو کیا پسند آ رہا ہے، مجمع کو یہ پسند آ رہا ہے، یہ پڑھو، پھر اور اس میں آگے بڑھتے نہ معلوم کہاں نکل جاتے ہیں۔ اپنے اچھے دوستوں کو ہم نے دیکھا، اور آج بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ان کو ہوا کیا،
اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پبلک یہ چاہتی ہے، پبلک تو پتہ نہیں کیا کیا چاہتی ہے، تو چلتے رہو پبلک کے کہنے پہ نہیں. ہاشمی خطیب کا جوہر بتا رہا ہوں، یہ میں نے اپنے ماموں ڈاکٹر قلب صادق صاحب سے سیکھا. یہ جوہر، ہاشمی خطابت کا جوہر یہ نہیں ہوتا کہ ہوا کے رخ پہ چلو، ڈیمانڈ، پبلک کی ڈیمانڈ کیا ہے اس پہ چلو، پبلک کیا چاہتی ہے اس پہ چلو. ہاشمی خطابت کا جوہر یہ ہوتا ہے کہ جو پبلک چاہتی ہے اس کے خلاف، ہوا کے رخ کے خلاف چلو اور رخ کو موڑ کے رکھو. ہوا کے رخ پہ چلنا اور ہوا کے رخ کو بدلنا اور ہوتا ہے. اور یہ یہ کہاں سے آیا جوہر؟ آپ ساری تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجئے. میں کسی خطبے کا، دربار کا کس کس کا حوالہ دوں؟ مجمع دوسروں کا، مخالفوں کا، دشمنوں کا. لیکن ہاشمی خطیب جب خطاب کرتا تھا تو چاہے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو، جب خطاب کرتا تھا تو سناٹا چھا جاتا تھا. جب خطاب کرتا تھا لوگ دیواروں سے سر ٹکراتے تھے، چاہے بعد میں پھر منافقت کریں، لیکن ہاشمی خطیب اس وقت بتا دیتا تھا کہ مجمع کسی کا بھی ہو، ہم ہاشمی خطیب جانتے ہیں کہ ہوا کے رخ کو موڑا کیسے جاتا ہے. یا اب جس کو کہنا چاہیے کہ این خطابت کے شباب پر شاید، اچھا لوگ سمجھتے نہیں منزل آخری منزل خطابت کی، وہاں پر منزل نہیں ہوتی خطابت. کتنی بار میں بات اپنے بچوں کو بتا چکا ہوں، منزل نہیں ہوتی. منزل تک پہنچنے کے وسیلے کا نام ہے خطابت. یہ ایک وسیلہ ہے، بہت سارے وسیلوں میں سے ایک وسیلہ کہ اللہ نے قوت بیان دی ہے تو اللہ کے لیے استعمال کرو، اہل بیت کے مکتب کو پھیلانے کے لیے استعمال کرو. یہ منزل نہیں ہوتی خطابت. تو جانتا تھا نا قلب صادق، این شباب جب تو عروج تھا، جب منوا لیا اپنے آپ کو خطیب کی حیثیت سے، پھر وہ اصل مشن کی طرف گامزن، سائنس اور اسلام کے موضوعات کو لیتے 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 پھر وہ علمی میدان، پھر وہ علمی گفتگو، پھر وہ علمی گفتگو. اور حیران تھی دنیا کہ خطابت کا میدان تو کچھ اور ہوتا ہے، خطابت کے لوازمات تو کچھ اور ہوتے ہیں، خطابت کی ضروریات تو کچھ اور ہیں. لیکن ڈاکٹر قلب صادق یہ بات جانتا تھا کہ مجھے کرنا کیا ہے، میرا ہدف کیا ہے، میرا مشن کیا ہے. اس کو استعمال کیا کہاں کے لیے؟ اس مقصد کے لیے، وہاں کے لیے. خیر وہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں. میں تو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں بس ایک دو چیزیں، اور انشاءاللہ اطمینان رکھ کے بس یہ آخری بات کر کے پھر بیان کر کے اپنی زندگی اگر ہے، پروردگار نے چاہا مجالس پڑھتے رہیں گے، بیان کرتے رہیں گے. بہت ساری باتیں ابھی تو میں نے ایک باب کھولا ہے، جب اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے تو اطمینان رکھے. میں نے عرض کیا نا کوئی اشرا مجھے پڑھنا پڑے تو میں وہ بھی اشرا بھی پڑھ دوں گا ان کے اجداد پر. میں جانتا ہوں کہ ان کے اجداد کے جب میں باتیں بیان کروں گا تو ہر جگہ سے فضیلت اہل بیت ہی کی نکلے گی. کیونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو کچھ بھی ملا ہے کہاں سے ملا ہے؟ اسی در سے ملا ہے، ان کے در سے ملا ہے، انہی کا صدقہ ہے جو ہم پر جاری ہے. اور پروردگار ہمارے بچوں پر، ہمارے آنے والی نسلوں پر بھی اپنا یہ صدقہ جاری و ساری رکھے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب آئیے جو آپ کو بات بتائیں. میں 2005 یا 6 کی بات ہے، کیونکہ سن وغیرہ وہاں محفوظ ہوگا. لکھنؤ میں گیا تو صادق ماموں نے، یہ میں نے لکھا بھی ہے، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، چھپا ہوا بھی مل جائے گا، واقعہ لکھا بھی ہے میں نے. اور میں نے قبلہ کو بھی سنایا تھا یہ واقعہ 2 روز پہلے جب وہ تشریف لائے تھے، تو ان کو بھی بتایا تھا کہ میں جب گیا تو صادق ماموں نے مجھے ایک شرف بخشا. قلب صادق صاحب نے شرف کیا بخشا کہ بھئی وہ میری یہاں بچوں کی تقریب اسناد ہے، وہ جو تعریفی سندیں دی جاتی، انعامات، تقریب یا تقسیم انعامات کہہ لی، تقسیم انعامات ہے، تم مہمان خصوصی ہو. ہم نے کہا، مجھے تو ایک دم وہ ہوا کہ میں کہاں، اور وہ مطلب اتنے بڑے تقریب ڈاکٹر قلب صادق صاحب تو نہیں ہے. پھر میں سمجھ گیا کہ خونی رشتے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک خونی رشتے سے زیادہ ان کا مقصد جو تھا وہ عظیم تھا. تو ایک وہ اعزاز دینا چاہ رہے تھے کہ پاکستانی کی حیثیت سے، ایک مہمان کی حیثیت سے بلایا جائے، اور پھر شاید مجھے کچھ دکھانا چاہ رہے تھے. اور بعد میں مجھے یقین ہوا کہ مجھے کچھ دکھانا، سکھانے کا بھی ان کا انداز تھا. جو قریبی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ بڑے پیار سے، محبت سے بڑی بڑی چیزیں، بڑی بڑی باتیں سکھا دیا کرتے تھے. اس میں سبق بہت ہوتے تھے، بجائے اس کے کوئی یہ کہے کہ یہ سیکھو، وہ عمل ایسا کرتے تھے کہ سیکھ لیتا تھا آدمی. تو شاید میرا یقین ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ میں سیکھوں، اور میں نے سیکھ لیا. خیر میں جب وہاں گیا تو معلوم ہوا کہ 2nd شفٹ کے بچے، توجہ سے سنیے گا یہ بات، کہ 2nd شفٹ کے
بچے بچیاں ہیں، اور کیونکہ میری اس وقت مجلس وہاں بھی سنی جا رہی ہے لکھنؤ میں، تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ پوری ذمہ داری سے باتیں کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ہر چیز میری ریکارڈ ہو رہی ہے اور وہاں سن بھی رہے اس وقت لوگ میری باتوں کو، تو میں وہ بات کبھی بھی نہیں کروں گا جس کے بارے میں مجھے کوئی پس منظر یا تاریخ نہیں معلوم ہو. میں کیسے کر سکتا ہوں بات؟ فوراً تردید ہو جائے گی. آج کل سوشل میڈیا پہ سچی بات کی تردید ہو جاتی ہے. آپ سچ بولیں تو کہتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے، اور جھوٹ بول رہے تو کہتے ہیں سچ بول رہا ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد کو. ایسے ہی ہے نا. تمہارے احتیاط کا دامن اپنانا پڑتا ہے نا. ممبر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اب کوئی نہ سمجھے تو اور بات ہے، لیکن ذمہ داری تو ہے نا. اب یہاں پر بیٹھے گا انسان، کتنی بڑی بھاری ذمہ داری ہے. انسان کے کاندھوں پہ ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے، ہزاروں لوگوں کو راہ راست پہ لا سکتا ہے. تو اس دن سے ڈرے انسان، موت کی دعا مانگے پروردگار اس سے پہلے موت دے دے کہ میرے سبب سے کوئی ایک شخص گمراہ ہو جائے، کوئی ایک شخص گمراہ ہو جائے، اس سے پہلے موت دے دے پروردگار. گمراہی نہیں پھیلا کبھی بھی نہیں. دعا یہ کرو کہ کوئی ایک آدمی راہ راست پر آ جائے گا، آخرت کا سامان ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اب آئیے، تو دوسری شفٹ کے بچے بچیاں ہیں، چھوٹے بچے ہمارے 8th 9th تک کے، 10th کے بھی ہوں گے کچھ. تو کچھ مجھے عجیب سے مثلا احساس ہوا فیلنگس کے، یہ کچھ اسپیشل قسم کے بچے ہیں. تو میں نے پوچھا، صادق محمد سے نہیں پوچھا جو میرے ساتھ ان کے پرنسپل بیٹھے ان سے، میں نے پوچھا کہ یہ کوئی خاص بات ہے؟ کہنے کہ یہ سیکنڈ شفٹ جو ہے ان بچوں کے لیے ان کے فری ہے، ان کی فیس نہیں ہے، لیکن پڑھائی ان کو وہی ملتی ہے، اسٹینڈرڈ وہی ہے تعلیم کا. ابھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا جب یہ بچے انعامات لینے آئیں گے، تقریریں کریں گے، گفتگو کریں گے، آپ کو اندازہ ہوگا. یہ سب فری ہے، کتابیں بھی فری ہیں، اور ان کے جوتے موزے کپڑے بھی فری ہیں. یہ سب اسکول سے 1000 کے قریب ان کو سیکنڈ شفٹ میں پڑھایا جاتا ہے. یعنی صبح جتنے بچے تھے اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب میں گیا تھا، صبح 1500 ہوں گے، تو یہ شام کو بھی اتنے تھے، تقریباً 1000 کے لگ بھگ یہ فری. تو میں نے کہا تو بہت بڑی بات ہے. کرنی اس سے بڑی بات ہے جو میں آپ کو چائے پر بتاؤں گا، یعنی تقریب کے بعد جب ہم چائے پئیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا. یہ انہوں نے بتائی مجھے نقل قول، اور پھر اور بھی لوگ بیٹھے تھے، میں اکیلا نہیں تھا جب انہوں نے یہ بات بتائی، اور یہ بات وہاں مشہور بھی ہے. تو جب میں بیٹھا ان کے تو پھر میں تو بھول گیا، سیدھی سی بات ہے کہ میں بھول گیا، مجھے یاد دینا، کیونکہ اسٹیج پہ بیٹھے 1-2 گھنٹے لگے کافی تقریبات. جب بیٹھے وہاں جا کے انہوں نے کہا وہ الگ آئی کرسی الگ کھینچی، کہنے اب آپ کو بتاؤں کہ واقعہ کیا ہوا. آپ بتائیے. پھر مجھے ایک دم یاد ہے. میں نے ہاں بتائیں کیا مسئلہ کیا ہے. کہنے ہوا یہ کہ جو یونٹی کالج جب بنا، بڑی عالی شان عمارت ہے لکھنؤ کی یونٹی کالج کی، تو اسکول سے لے کے کالج انٹر کالجیٹ ہوتا ہے نا، وہ اس طرح کا ہے. تو اور پیچھے اس کے ماشاءاللہ ہماری جمعہ مسجد کے بھی ویو بڑا اچھا نظر آتا ہے. جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا ہے. اور جمعہ مسجد کی بھی رینوویشن جو ہے وہ ڈاکٹر کلوے صادق صاحب نے کروائی تھی، کیونکہ کائی جمی ہوئی صدیوں کی وہ خراب ہو چکی تھی، اس کو بنوایا ماشاءاللہ. یعنی ان کی کوششوں سے وہ نئے بڑے خوبصورت انداز میں اب سامنے خیر. تو وہ اس کے ساتھ آبادی سینکڑوں جھونپڑیاں. اور جھونپڑی کا مطلب ہماری والی جھونپڑی نہیں بھائی. یہاں تو میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں، بات جھونپڑی والی بستی میں گیا نا، تو جھونپڑی کے اندر ٹی وی بھی رکھا ہوا، فریج بھی رکھا ہوا، اور ڈش بھی لگی ہوئی اوپر. میں نے کہا بھیا ایسی جھونپڑی اللہ سب کو دے دے بھائی. ہاں یقین مانے آپ جا کے دیکھ لیجیے کہ میں آپ کو آبادیوں کے پتے بتا دوں گا بھائی. میں ایسے بات نہیں کر رہا ہوں، نام یوں نہیں لے رہا ہوں کہ وہ ناراض ہو جائے کہ سن کے ہماری بستی کو بدنام کر دیا آپ نے. حالانکہ میں تعریف کر رہا ہوں، کہ جھگی کے اندر کیا کیا ہے. لیکن وہ واقعی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بھی جب دیکھا تھا بعد میں تو میں بہت مجھے ترس آیا تھا. ان لوگوں پر چپلیں نہیں، جوتے نہیں پہننے کو، بڑے عجیب سے ماحول میں. شاید 1 وقت کا کھاتے ہوں، 2 وقت کا کھاتے ہوں، مجھے نہیں اندازہ، لیکن ان کے بالکل مرزقی بدن، بالکل یعنی فاقہ زدہ لوگ. کہا کہ کلوے صادق وہ بچے جب یہاں اسمبلی ہوتی تھی اسکول میں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں توجہ سنیں، جب اسکول میں اسمبلی ہوتی تھی تو وہ بیچارے ان کے غریبوں کے بچے وہاں جھگیوں کے اوپر چڑھ کے، دیواروں پہ چڑھ کے وہ دیکھتے تھے ان بچوں کو. اب یہ بچے نئے کپڑے پہنے، صاف ستھرے ہوئے، اسمبلی ہو رہی ہے جناب صبح، وہ سب دیکھتے تھے. کلوے صادق صاحب اس بستی میں چلے گئے ہم لوگوں کو لے کے. ایک دن اس بستی میں چلے گئے، جمع کر لیا سب کو کہ اپنے بچوں کو میں فری میں پڑھاؤں گا، کوئی پھر مفت میں پڑھائی ہوگی، کتابیں بھی میں دوں گا، ڈریس بھی میں دوں گا، جوتے چپلیں سب ملیں گے، ان کو سب کو داخل کرو، بچوں کو دو، سب کو پڑھائیں گے. تو اتنی بڑی پیشکش کے باوجود وہ تیار نہیں ہوئے. وہ لوگ اتنی بڑی پیشکش کے باوجود وہ تیار نہیں ہوئے کہ بچوں کو نہیں پڑھائیں گے. بھائی کیوں نہیں پڑھاؤ گے؟ وجہ کیا؟ کہنے صاحب بات یہ ہے کہ یہ صبح سے شام تک بیچارے مزدوری کرتے ہیں، کوئی کوڑا اٹھاتا ہے، کوئی کچھ قسم قسم کے سامان اٹھا رہا ہے لوگوں کے، سب مزدوری کرتا ہے. تو شام کو 100-150 روپے لاتا ہے تو گھر کا چولہا جلتا ہے. یعنی 2-3 بچے جاتے ہیں تو اتنا آ جاتا ہے کہ دن گزر جائے. بہت پریشان ہو گئے. اس کی کئی دن تک پریشان رہے کلوے صادق صاحب. پھر کئی دن بعد لیا وہاں گئے کہ ٹھیک ہے بھائی، ایک بچہ اوسطاً کتنا، مطلب
مجھے دیکھیے فگر نہیں یاد، لہٰذا میری بات کو کوئی پکڑے نہیں، میں فرض کر رہا ہوں، فرض کریں مثلا ایک بچہ گھر میں 3000 روپے دیتا ہے ماہانہ، تو انہوں نے 3000 روپے وظیفہ رکھا گھر کا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میری فگر جو میں بتا رہا ہوں اس پہ مت جائیے گا، کیونکہ مجھے یاد نہیں، 15-16 سال پرانی بات ہوگی. فرض کر لیں کہ ایک گھر کا خرچہ کتنا ہے 3000، تو انہوں نے وہ مقرر کیا کہ اس کے گھر کو 3000 روپے دیے جائیں گے اس کے گھر، تاکہ یہ پڑھنے تو آئے. اب مجھے بتائیے ایسا علم دوست دنیا میں ہے کوئی کہ پڑھنے تو آئے نا، اس کے گھر پہ پیسے دو. اب 1000، آج تو نہ معلوم کتنے ہزار پڑھ رہے ہوں گے مختلف شہروں میں، علی گڑھ ہو، الہ آباد ہو، کہاں جہاں بھی ایسے بچے پڑھ رہے ہیں ان کے گھروں میں پیسہ جاتا ہے، ان کے گھر میں وظیفہ جاتا ہے. یہ تھا قلب صادق، یہ تھا قلب صادق. پھر مجھے احساس ہوا کہ میں کتنے عظیم آدمی سے میرا رشتہ جڑا ہوا ہے، کتنے عظیم انسان سے. اور آپ جانتے ہیں ان کی سادگی کو بھی، آپ جانتے ہیں ان کی وقت کی پابندی کو، جس نے ایک لمحہ بھی اپنی زندگی کا ضائع، ایک لمحہ بھی، آخر وقت تک آپ دیکھ لیں جب تک وہ ہوش و حواس میں تھے اس بستر پہ لیٹے ہوئے بھی وہ وہی علم علم علم. یقین جانے ان کی علم دوستی کا حال یہ تھا کہ لکھنؤ جیسے شہر میں لوگوں نے لطیفے بنا دیے تھے ان کے نام پہ، واقعات بنا دیے تھے علم دوستی کے. اور میں یہاں سے بیان بھی نہیں کر سکتا، نجی محفل میں قبلہ کو سناؤں گا کہ ان کے لیے ان کو کیا کیا کہتے تھے لوگ، اور کون کون سے واقعات سے تمثیل دیتے تھے کہ مولانا وہاں پہنچے، ان کا اپنے بچے ہمیں دے دیجیے، آپ لڑتے رہیے، بچے مجھے دے دیجیے، میں اسکول میں پڑھاؤں گا. مطلب اس قسم کے فرضی واقعات جوک بنائے ہوئے تھے ان کے، لیکن وہ کانوں میں روئیاں ٹھونسی ہوئی تھی اس شخص کہ نہیں. اور مجھے بتائیے اس شخص کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب اپنے ہی لوگ شماتت کرتے ہوں گے اس پہ، اپنے ہی لوگ اس کے اسکول پہ حملہ کرنے پہنچ جائیں، علم کے دشمن، اپنے آپ کو باب العلم سے وابستہ کہنے والے لوگ. یہ بھی تاریخ کا واقعہ لکھا جائے گا، بلکہ لکھ بھی چکے ہوں گے کئی لوگ. اپنے ہی لوگ، اتنی دشمنی، بغض اور اناد اور حسد یہاں تک پہنچی کہ جن کے بچوں کے لیے بنایا وہ اس کو ڈھانے کے لیے بھی پہنچے تھے، گرانے کے لیے بھی پہنچے تھے. یہ المیہ تھا ان کا، اتنے کرب وہ دل میں لیے ہوئے تھے کہ اور بعد میں انہی کے بچے پھر پڑھنے بھی آئے. جب دیکھا کہ اور کوئی جگہ نہیں ہے، یہیں پڑھایا جا سکتا ہے، بچوں کو اچھی تعلیم یہیں دی جا سکتی. اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا گزرتی ہوگی اس شخص کے دل پہ. اربوں کھا گیا، کروڑوں کھا گیا، اس کا گھر تو جا کے دیکھ لیتے، کتنے بڑے گھر میں رہتا ہے. قبلہ نے تو دیکھا ہے وہ گھر، کئی ایک بار نہیں متعدد بار گئے اس گھر میں. اب بھی وہی گھر ہے جو گھر صدیوں سے ہے، اسی گھر میں رہتا ہے. اس گھر کے اندر تو گاڑی، گلی میں بھی گاڑی نہیں جا سکتی، رکشہ بھی نہیں جا سکتا، گاڑی تو چھوڑو. اسی میں رہتا تھا. کیا بنایا اس نے اپنے لیے؟ اس پر الزامات کی بوچھاڑ، وہی جو ہمارے یہاں مشغول ہے، مشغلہ، بہترین مشغلہ ہے نا، پمفلٹ بازی والا، یہ کرا دیا، وہ کرا دیا، اتنے کھا گئے، اتنے کھا گئے، کروڑوں کھا گئے، اربوں کھا گئے. کون کر رہا ہے؟ جو خود چور. جیسے ہمارے یہاں آج کل ہے نا، چور مچائے شور ہو رہا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا، خود چور جو قوم کے اتنے کام کر گیا، اتنے دے گیا. بچوں کو اسکالرشپ دے دے کے کہاں کہاں اس نے انجینئر، ڈاکٹر، اعلیٰ تعلیم باہر ملکوں میں دلوا رہے. اتنا کام ایک شخص کر کے جا رہا ہے. اور پھر ادارے بنا کے گیا، اپنے بچوں کو نہیں دے کے گیا کچھ. اس کے بچے تو معمولی خدمت گزار ہیں. ان کا داماد نجمی جس کو میں جانتا ہوں، ان کے بیٹے سارے، اور خاص طور پہ میرا بھائی کلب سبتین نوری، جن کے حوالے کا وہ تو معمولی سے کام کرتے ہیں وہاں پہ. ٹیم کتنی بڑی ہے اس کی. ادارے بنا کے گیا. کیوں؟ بچے زندہ نہیں رکھیں گے. آپ نے دیکھا نا معلوم، ہماری یہ ادارہ بنتا ہے، بچہ وارث بنے گا چاہے وہ آدھا پاگل ہو. ہاں، مدرسہ بن گیا، اب مدرسہ کیونکہ ابا نے بنایا تھا، بیٹا ہی بیٹھے گا پرنسپل بن کے، چاہے بیٹا پاگل ہو، پڑھا لکھا بھی نہ ہو. کتنے ادارے آپ کے بند ہو گئے میں جانتا ہوں ہندوستان پاکستان میں، اسی وراثت کے چکر میں باولوں کو دے دیا. اس نے ادارہ بنایا. قلب صادق کو اس کی ضرورت نہیں کہ اس کے بچے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، نہیں، وہ پوری قوم کی میراث چھوڑ کر گیا ہے. اس نے خود اتنا کام کر لیا. ہوتا ہے نا لوگ دعائیں کرتے ہیں، اولاد نرینہ، اولاد نرینہ. خدا کے بندو، یہ اولاد نرینہ نہ ہو تو پریشان نہ ہوا کرو. کتنے عرصے چلے گا شجرہ تمہارا؟ پڑ پوتے کے بعد کوئی بھی نہیں جانے گا تم کون تھے. پڑ پوتے کو بڑی مشکل سے یاد ہوگا کہ میرا پڑ دادا کون تھا. لیکن جو کام کر کے جاتے ہو وہ کام تمہیں زندہ رکھتا ہے، چاہے اولاد کیسی بھی نکل جائے. کام زندہ رکھتا ہے. یاد رکھنا میری اس بات کو. کام ایسا کرو وہ کام زندہ رہتا. تو قلب صادق کو ضرورت نہیں ہے
اس نے اتنا بڑا کام کیا، اتنے بڑے کام کیے جس کے ثمرات پوری قوم قیامت تک لیتی رہے گی. اس کی اولادیں، اس کے نسلیں فخر کریں گی اپنے قلب صادق کے. بس سمجھ میں آگے بات، یہ ہے قلب صادق. بس اتنا ہی رکھتے ہیں آپ. زیادہ بہت بڑا صدمہ ہے نا، بہت بڑا. میں نے پھر آپ سے عرض کیا، پہلے کچھ لوگ نہیں تھے، پھر عرض کر رہا ہوں کہ سب کے لیے دعا کریں، لیکن خاص طور پہ میری مومانی صاحبہ اور میری والدہ صاحبہ، ان کی حالت ہے. میری والدہ کا صدمہ اس لیے بھی بڑا ہے کہ ان کے سامنے ان کے سب بہن بھائی، 8 بہن بھائی اور سب عظیم لوگ، قلب عابد صاحب جیسے، قلب صادق صاحب جیسے، یہ سب چلے گئے میری والدہ کے سامنے. اور ان کے بیٹے بھی، 2 بیٹے بھی ان کے سامنے چلے گئے، میرے والد صاحب بھی. تو میری والدہ نے صدمے بہت دیکھے. اور میں یقیناً اس وقت آپ سے عرض کروں گا کہ قلب صادق صاحب کی اہلیہ میری مومانی صاحبہ، میں جانتا ہوں کہ ان کی حالت بھی بہت غیر. ان کے لیے دعا کریں کہ پروردگار ان کو صبر دے دے، ان کو ہمت دے دے. جہاں اتنے صدمے جھیلے ہیں، پروردگار یہ صدمہ بھی برداشت کرنے کی ان ہستیوں کو توفیق دے. اور پھر پوری قوم کو میں تعزیت پیش کرتا ہوں. ہم سب صاحب عزا ہیں، میرا خونی رشتہ ہے نا، لیکن پوری قوم سے ان کا روحانی رشتہ ہے، ان کا معنوی رشتہ ہے. اس لیے ان کا غم ہر جگہ منایا جا رہا ہے، اس کی یاد ہر جگہ منائی جا رہی ہے. یاد رکھیے سب ہم صاحب عزا ہیں، لیکن بس کوشش کیا کرنی ہے. کل جو وہ وصیت کر کے کہ ان کے مشن کو آپ جانتے ہیں، ان کے وصیت میں خاص طور پہ مجالس تک کے لیے کہا گیا کہ میرے لیے جو مجلسیں منعقد کی جائے سادگی سے، جس طرح سے وہ زندگی لکھی ہوئی تحریری ہے. ان کا جو ورثہ ہے وہ ان کا کام ہے جو چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ ڈسپینسریاں، اسکول، کالج، یہ سارے. علی گڑھ کا مدرسہ جو دینی مدرسہ ہے اس میں بھی دنیاوی تعلیم، جدید تعلیم ساری. کیوں؟ وہ ایک ویژن رکھتا تھا. اس نے بچپن سے ایک خواب دیکھا تھا. وہ کتنا خوش قسمت تھا وہ کہ اس خواب کو عملی جامہ پہنا کے تعبیر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے گیا. میں کہتا ہوں کہ ابھی تعبیر مکمل نہیں ہے، تعبیر کو مکمل ہونا چاہیے. اور سب بچوں کو یہ پیغام دے کے گیا، نئی نسل کو یہ پیغام دے کے کہ اکیلا آدمی ایسے معاشرے میں جو ایران اور عراق نہیں ہے، جو اپنا معاشرہ نہیں ہے، اپنی اکثریت نہیں ہے، کہ وہاں کیسے زندہ رہا جاتا ہے، کس طرح اپنی شخصیت کو منوایا جاتا ہے. اور اپنی شخصیت کو منوانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مذہب حقہ کی حقانیت کو منوانا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ کیوں ہر آنکھ اشک بار تھی. شیعہ سنی نہیں، بلکہ ہندو، سکھ، عیسائی سب شامل. تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ اعزاز بھی قلب صادق اور قلب عابد کا ہے کہ جس مسجد میں ہمارے خلاف، تشیع کے خلاف میٹنگیں اور جلسے ہوتے ہیں نا، اسی مسجد کے لوگ آئے اور جنازہ لے کر گئے قلب صادق کا. ہم نماز پڑھائیں گے، یہ ہمارا عالم ہے، یہ ہمارا عالم. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. بلکہ قلب صادق، قلب عابد صاحب کی تو میں نے اس زمانے ویڈیو بھی دیکھی ہے. تو اس ویڈیو میں میں نے یہ بھی دیکھا کہ اہل سنت جب نماز پڑھا کے واپس لا رہے تھے جنازہ، وہ ہے آج تک محفوظ ہے، تو اس میں وہ نعرے لگاتے ہوئے آ رہے تھے، محافظ اسلام خدا حافظ، محافظ اسلام خدا حافظ. وہ اس نظر سے دیکھ رہے. اسی طرح قلب صادق کے جنازے کو لے کر گئے، ہمارا عالم، نماز پڑھائی. اور یہ تو آپ کے اخبارات نے بھی یہ خبر دے دی، اتنی تو باقی تو نہیں دیتے یہ، لیکن اتنی خبر تو انہوں نے بھی دی کہ وہ عالم ہے جس کی 2 نمازیں ہوئی. آصف امام باڑہ یونٹی کالج میں بھی جو ان کا کالج تھا اس میں ہوئی، اور پھر اس کے بعد ٹیلے والی مسجد کہلاتی ہے. پورا نام شاید پیر محمد شاہ یا کچھ اس طرح سے کر کے اس مسجد کا، وہ ٹیلے والی مسجد. تو اس ٹیلے والی مسجد میں نماز ہوئی، پھر وہ لوگ واپس لے کر آئے. یہ ہے قلب صادق. اب مجھے بتائیے کہ یہ جو سب ہوا، اس کی یہ عزت کس کی ہوئی؟ پوری قوم کی عزت ہوئی نا. اور قلب عابد صاحب کا تو مجھے یقین کامل ہے کہ وہ ٹیلے والی مسجد میں تھا. لیکن پھر اصلاح کر رہا ہوں، اپنی تصحیح کر رہا ہوں کہ یہ قلب صادق صاحب کی جو نماز ہوئی، یہ میں اس میں تھوڑا سا شبہ ہے کہ ٹیلے والی مسجد میں کسی اور، لیکن نماز ہوئی کیونکہ خبریں آ گئیں. میرا خیال ہے کہ وہیں ہوئی ہوگی، لیکن کیونکہ وہیں پہلی بھی ہوئی تھی. مگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہوئی. تو یہ ہے قلب صادق. کس کی عزت؟ پوری قوم کی عزت ہوئی نا. وہ چلا گیا. وہ کہتے نا کہ سنے جاتے نہ تھے تم سے میرے دن رات کے شکوے، کفن سرکاؤ میری بے زبانی دیکھتے جاؤ. میں جانتا ہوں، ایک خاندان کے فرد کی حیثیت سے جانتا ہوں کہ کتنے صدمے تھے اسے، کتنے غم و اندوہ میں منہ مبتلا تھا، کیسے کیسے حالات کا اسے سامنا کرنا پڑا. میں عرض کیا نا آپ کی خدمت، یعنی کبھی کسی نے غصے میں نہیں دیکھا قلب صادق صاحب کو، کبھی نہیں. ایک مرحلے پہ میں نے غصے میں دیکھا بس،
دیکھیں یاد رکھیں، بزدل سے بزدل ماں بھی ہو نا، جب اس کے بچے پر حملہ ہو نا تو وہ شیرنی بن جاتی. بس یہ کیفیت تھی قلب صادق کی. جب کچھ بد نصیبوں نے اس کے اسکول پر حملہ کیا نا تو وہ اسی ماں کی مانند بن گیا تھا، وہ شیرنی بن گیا. مجھے ان کا بیان، ان کی تقریر یاد ہے کہ میں وہ ہاتھ توڑ دوں گا، میں وہ پیر کاٹ کے رکھ دوں گا جو میری اولاد کی طرف بڑھیں گے، جو میرے بچوں کی طرف بڑھیں گے، جو میرے اسکول کی طرف بڑھیں گے. یہ یونٹی کالج، یہ اسکول، یہ اس کے بچے، یہ اس کی اولاد. میں نے ایک موقع پہ، بس اس موقع پہ ان کو دیکھا غضبناک ہوتے ہوئے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ میری اولاد پہ حملہ ہو گیا، میرے بچوں پہ حملہ ہو گیا، میرے اسکول پہ حملہ ہونا. تو یہ تھا قلب صادق. لیکن بہرحال جب تک یہ سارے امتحانات نہ ہوں، جب تک یہ امتحانات نہ ہوں، انسان کو درجے نہیں ملتے. ہمارے سامنے پوری تاریخ ہے نا، یاد رکھیے گا اس کو، ایک جملے میں یاد رکھیے گا. اللہ نے انبیاء کو مرتبے نہیں دیے، رسولوں کو مرتبے نہیں دیے، پیغمبروں کو مرتبے نہیں دیے جب تک آزمائش میں نہیں ڈالا. شرط ہی اللہ کی شرط ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر آزمائش کے درجے. اور جس کو جتنے زیادہ درجے دینا ہوتے ہیں نا اتنے ہی سخت امتحانات. انبیاء کی تعریف پڑھ بھی، یہی یہاں بھی پڑھ چکے ہیں اور جگہ بھی پڑھ چکے ہیں. ائمہ طاہرین علیہ السلام، کبھی غور کیا آپ نے کیسے امتحان ہے؟ ایسے امتحان ہے جو انبیاء کے بھی نہیں، پیغمبروں کے بھی نہیں. کیوں؟ درجہ جو ایسا دینا ہے، منصب جو ایسے دینا ہے تو سنت الہی نہیں ہے. بغیر امتحان کے منصب دے تو جتنے ہی عظیم انسان ملیں گے نا آپ کو، وہ ان امتحانات سے گزرے ہوئے ملیں گے، امتحانات سے گزرے ہوئے ملیں گے. حسین کوئی گلہ کرتا نظر آیا؟ نہیں. کوئی گلہ؟ کوئی ایک گلہ؟ اچھا ثانیہ زہرا کی طرف سے کوئی گلہ اللہ کی بارگاہ میں کہ معبود ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، ہم تیرے رسول کی ذریت ہیں، کبھی ہے؟ نہیں ہے نا. کیوں؟ ان سے بہتر کون جانتا ہے. اسی لیے حسین جب سجدے میں تھا نا، سر قلم ہونے سے پہلے مناجات کر رہا تھا، اے میرے اللہ، اے میرے معبود، کس طرح تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے خاندان پر نازل کی. حیرت نہیں ہوگی لوگوں کو جب سنیں گے کہ کہہ رہے سارے شہید ہو گئے، سامنے بچوں کے لاشیں پڑے ہیں، بھائی کا لاشا، بھتیجوں کا لاشا، بھانجوں کے لاشیں، اور ابھی کچھ دیر میں خیموں کو آگ لگا دی جائے گی، لوٹ لیا جائے گا. مگر حسین کے لبوں پر شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، شکر ہے معبود. اور صرف حسین نے، اس بہن کی حالت بھی تو دیکھیے جو 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کا گلا کٹتے ہوئے دیکھ رہی. عزاداران حسین، جب تک میں کربلا نہیں گیا تھا نا تو میں اس کو معذرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں، تو ظاہر آپ سے غلط بیانی کر سکتا ہوں، اس کی بارگاہ میں تو نہیں کر سکتا. تو یہ 70 قدم والی روایت کو میں مبالغے پر حمل کیا کرتا تھا. یہ مبالغے کے طور پہ کہہ دیتے ہوں گے پڑھنے والے کہ 70 قدم سے بہن اپنے بھائی کے گلے پہ چھری چلتے دیکھتی رہی. لیکن جب میں کربلا گیا اور تلہ زینبیہ سے میں نے قتل گاہ کو دیکھا، 70 قدم سے زیادہ کا فاصلہ نہیں ہوگا، 75 ہوگا، 80 ہوگا، اتنا فاصلہ. اب آپ تصور کیجئے کہ وہاں بہن کھڑی ہو. ایک دو منظر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ جناب سید الشہداء ذوالجناح سے نیچے تشریف لائے تھے نا، شور ہوا تھا، شادیانے بجنا تو شروع ہو گئے تھے نا پہلے سے. تو بہن گھبرا کے خیمے سے باہر نکلی تھی، 3-4 بار نکلی تھی بہن، 3-4 بار باہر آئی تھی خیمے سے. اس سے پہلے بھی باہر آئی تھی اور فریاد کرتی تھی، پسرے ساتھ تو دیکھ رہا ہے میرا بھائی قتل ہو رہا ہے، رسول کا بیٹا قتل ہو رہا ہے. اور کبھی فرماتی تھی، لوگوں کچھ تو بتاؤ میرا بھائی کس طرف گرا ہے، کچھ تو بتاؤ میرا بھائی کس طرف. تو جب تلہ زینبیہ پہ ٹیلے پر چڑھی ہیں دیکھنے کے لیے کہ میرا بھائی کس طرف ہے، تو روایات میں ہے کہ جناب سید الشہداء کی نگاہ پڑی اپنی بہن پر اور کروٹیں لے کے ایک نشیب میں اپنے آپ کو گرانا شروع کیا. کیوں؟ کہیں میرے بھائی کی نظر مجھ پہ نہ پڑ جائے، بڑی میری بہن کی نظر مجھ پہ نہ پڑ جائے، کہیں میری بہن اس عالم میں مجھے نہ دیکھ لے. عزاداران حسین، ایک بات اور، آیت اللہ حسین مظاہری کے درس میں نے ان سے سنا ہے اور نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ابھی سر قلم نہیں ہوا تھا حسین کا. حسین زین سے زمین پر آئے تھے، ایک دستہ دوڑا شمر کی سربراہی میں خیموں کو لوٹنے کے لیے. حسین نے اس عالم میں
چلا کر کہا پسر سعد ابھی میں زندہ ہوں، میری زندگی میں خیموں میں نہ جانا، پہلے مجھے قتل کر لو، اس کے بعد میرے خیموں کو لوٹنا۔ اور آپ جانتے ہیں پسر سعد نے آواز دے کر کہا تھا رک جا شمر، ٹھہر جا، پہلے حسین کا سر قلم کر، اس کے بعد خیموں کو لوٹنا۔ روک دیا تھا اس نے، نہیں جانے دیا، واپس آیا لشکر۔ اب سمجھ میں آیا علی کون ہے، ابوہما افضلہما کیوں ہے علی؟ حسین سے یہ دیکھا نہیں گیا کہ میرے سامنے کوئی میرے گھر میں داخل ہو جائے، میرے سامنے کوئی میرے خیموں میں داخل ہو جائے۔ یہ علی ہے، علی جس نے یہ امتحان دیا تھا بس، اور کوئی نہیں تھا کہ زہرا گھر میں ہو، زہرا کے چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں ہو، اور کوئی آگ لے کے دروازے زہرا پر آ جائے، جلتا ہوا دروازہ گرا دے۔ عزاداران حسین دو چار جملے مجھ سے سن لیجئے جو میں نے شروع کیا ہے واقعہ۔ حسین جب ذوالجناح پہ ڈگمگا رہے تھے، چاروں طرف سے تیر سنسناتے ہوئے آ رہے تھے، اتنے تیر کے سوائے تیروں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ایک تشبیہ بھی دی گئی ہے روایات میں وہ تشبیہ بیان کرنے کی ہمت ہی نہیں رکھتا اپنے آپ میں، بس یوں سمجھ لیجئے کہ جہاں سے نظر ڈالی جاتی تھی سوائے تیروں کے کچھ جسد اطہر پہ نظر نہیں آتا تھا بس۔ لیکن اتنی طاقت تھی حسین میں، زہرا کے لال میں، کہ ابھی ذوالجناح سے نیچے تشریف نہیں لائے تھے۔ طلب کیا ہرملا کو، پسر سعد نے ایسا کام کر حسین ذوالجناح سے نیچے گر جائے، حسین زین سے زمین پر آ جائے۔ ہرملا نے آخری تین کمان میں جوڑا، قریب آیا، حیرت زدہ رہ گیا کہ تیر ماروں تو کہاں ماروں، جس میں اطہر پہ کوئی جگہ خالی نہ تھی۔ کئی چکر کاٹے اس نے ذوالجناح کے سامنے، پیشانی پر سجدے کی جگہ خالی نظر آئی، بس اس نے تیر کمان میں جوڑا، سامنے کی طرف آیا، حسین کی پیشانی کا نشانہ لے کر اب جو تیر چلایا، تیر حسین کی پیشانی کو توڑتا ہوا اندر تک پیوست ہو گیا۔ بس اس تیر کا لگنا تھا حسین سے ذوالجناح پہ ٹھہرا نہ گیا۔ بس ذوالجناح نے جو ہی دیکھا کہ میرا سوار گرنے والا ہے، اس وفادار حیوان نے اپنے چاروں پیر چیر دیے تاکہ بلندی کم سے کم ہو جائے۔ اب جو حسین تشریف لائے تو تیروں پر جسم اطہر معلق تھا، زمین سے لگنے نہیں پایا تھا۔ تمام روایتیں یہی کہتی ہیں کہ جب حسین زین سے زمین پر آئے تو آپ کے بدن اطہر پر اتنے تیر پیوست تھے کہ جسم اطہر تیروں پر معلق تھا، زمین سے لگنے نہیں پایا تھا۔ مگر میں اپنے اجداد کا ایک جملہ ضرور ادا کرتا ہوں کہ ذرا غور سے دیکھو، صرف تیروں کی وجہ سے ایسا نہیں کہ حسین کا جسم نازنی زمین سے نہ لگنے پائے۔ ارے غور سے دیکھو، چشم تصور سے دیکھو، تمہیں نظر آ جائے گا کہ جب حسین ذوالجناح سے نیچے تشریف لا رہے تھے، کوئی دکھیاری ماں گود پھیلائے بیٹھی تھی، آ میرے حسین آ، تجھے آج ہی کے دن کے لیے چکیا بھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے۔ اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کی توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشر فرما۔ جو اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، بحق اسیران کربلا خیر سے ان کے گھروں تک واپس پہنچا۔ بار الہ جو مریض ہیں، کہیں بھی مریض ہیں، بحق بیمار کربلا، یہاں بھی بہت سارے مریضوں نے اپنی شفا یابی کے لیے دعا کے لیے کہا ہے۔ میری والدہ کو بھی شامل کر لیجئے، میری ممانی صاحبہ کو بھی شامل کر لیجئے۔ پروردگار ان تمام مریضوں کو بحق بیمار کربلا صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ معبود
جس عظیم شخصیت کی ہم مجلس میں فرش ازا پہ بیٹھے ہیں، تو جانتا ہے کہ ہم اس کا حق تو ادا نہیں کر سکے، لیکن پھر بھی بہرحال دعا کرتے ہیں معبود اس کے درجات کو اور بلند فرما، معبود ہمیں ان کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، معبود ان کے پسماندگان میں یہ پوری قوم ہے، اس پوری قوم کو صبر جمیل عطا فرما۔ خاص طور پہ دیکھیے میں نے عرض کر دیا کہ ہم سب صاحب عزائے قلب صادق اب ایک فرد نہیں تھا، کسی خاندان کا، پوری قوم کی میراث تھا، لیکن پھر بھی ایک انسان کی حیثیت سے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور ظاہر ہے کہ شکریہ کا بدلہ شکریہ، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ آپ سب یہاں تشریف لائے، خاص طور پر میرے بزرگوار، میرے خاندان آپ جانتے ہیں جو ان سے لگاؤ ہے، تعلق ہے، حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید رضی جعفر نقوی صاحب، ہمارے برادر عزیز، باہر میرے تو بھائی ہیں، آپ کے لیے بے شک علامہ ہے لیکن میرے لیے تو بالکل بھائیوں کی طرح سے ہیں، علامہ فرقان حیدر عابدی صاحب، مولانا باقر زیدی صاحب، ہمارے مولانا سجاد رضوی صاحب اور مولانا شبیر طاہری صاحب بھی تشریف لائے تھے، اور تمام احباب یہاں ہمارے علماء ذاکرین بھی، مہدی صاحب اور دیگر احباب بھی، کامران صاحب وغیرہ تشریف فرمائے، شعراء حضرات ہیں یہاں پہ، نوحہ خان حضرات ہیں۔ بہرحال میں اپنے پورے خاندان کی جانب سے، اپنی جانب سے آپ سب کے لیے دعا گو بھی ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ معبود دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں، مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کو شکست فاش سے دوچار کر دے، مراج الزام علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ، ہمارے خطیبوں کو، ہمارے ذاکروں کو، ہمارے نوحہ خانوں کو، ہمارے مرثیہ خانوں کو، ہمارے سوز خانوں کو، جو بھی جس انداز میں اس فرش ازا کی خدمت کر رہا ہے، معبود سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ہمیں متحد کر دے، جو عناصر ہماری صفوں میں انتشار کا باعث بنتے ہیں، اگر ہدایت کے قابل ان کی ہدایت فرما دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ان کے شر سے پوری ملت کو محفوظ فرما دے، تعجیل فرما۔ ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کروں گا، مرحوم مغفور مولانا ڈاکٹر سید قلب صادق نقوی ابن سید قلب عمدۃ العلماء سید قلب حسین علی اللہ مقامہ، ان کے سارے ثواب کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیجیے گا۔